نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابواب الاعتکاف، اعتکاف کا باب. اعتکاف کا جو لفظ ہے وہ عکف سے ہے، وانتم عاکفون فی المساجد، قرآن پاک میں آتا ہے. عکف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اصطلاح میں ہوتا ہے جم کر عبادت کرنا، ایک جگہ مخصوص میں بیٹھ کے عبادت کرنا. اور مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں جمعہ بھی ہوتا ہو. اعتکاف کی جو حد ہے وہ کوئی نہیں، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 2 عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، پورا مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعتکاف آخری عمل آپ کا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اعتکاف کے لیے روزہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص صرف رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، ایک رات عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. مثلا 30واں روزہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ چلے اب جا ہی رہے ہیں تو آخری چند گھنٹے میں اعتکاف کر لوں، تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے سب تیاری کر کے اور سب گھر والوں کی رضامندی لے کر کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائیں، اور جو کوئی کمی کوتاہی دعاؤں میں، نماز میں، کسی بھی چیز میں رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں. اور اگر 29 تاریخ کو آپ ایسا کر رہے ہیں اور چاند نہیں نکلتا عید کا، تو اس صورت میں آپ باہر آ جائیں، خیر ہے، اگلے دن دوبارہ جا سکتے ہیں. یہ چند گھنٹوں کا ایسے کرنے کی اجازت ہے. لیکن اصل مسنون کیا ہے پھر کہ جب آپ ایک دفعہ نیت کر لیں، مثلاً آپ نے نیت کی کہ میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گی، پھر 10 دن آپ کو بیٹھنا چاہیے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے. لیکن اگر آپ چند گھنٹوں کی نیت کر کے آپ کہیں جم کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں وہ چند گھنٹے گزار دینا وہ بھی کافی ہے. باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں اعتکاف. والاعتکاف فی المساجد کلھا، اور تمام تر مسجدوں میں اعتکاف. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوہا، ان کے قریب مت پھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف، اعتکاف کرتے تھے، العاشر الاواخر، آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان کے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضی اللہ عنها زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، العاشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. یعنی یہ عمل صرف آپ کے لیے خاص نہیں تھا یا آپ کے دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ بعد میں بھی یہ جاری رہا. اور آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ آخری عشرہ، جبکہ اس سے پچھلی احادیث میں ہم درمیان کے حصے میں بھی اعتکاف کا پڑھ چکے ہیں. اور اعتکاف جو ہے اس کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے. ہر بستی میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے، سب کے لیے تو شرط نہیں، لیکن چند لوگ جو ہے وہ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے. مستقل طور پر اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی مصروف تھا؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن یزید بن عبد اللہ بن الحاد عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، من رمضان، رمضان کے. فاعتکف عاما، پھر ایک سال آپ نے اعتکاف کیا، حتی اذا کان لیلۃ 21، یہاں تک کہ جب 21ویں رات تھی، وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها، اور وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، من اعتکاف ہی، اپنے اعتکاف سے. قالا، تو آپ نے فرمایا، من کان اعتکف معی، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو، فلیعتکف فی العشر الاواخر، تو اب وہ آگے آخری عشرے میں بھی کر لے. وہ کیوں کر لے؟ کیونکہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے آپ نے درمیان کا چھوڑ کر آخری کو اپنا لیا.
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش. اور مسجد کی چھت جو تھی وہ عرش کہتے ہیں نا چھت کو، بلند جگہ کو، یعنی وہ کھجوروں اور ٹہنیوں کی تھی. فوقف المسجد، تو مسجد جو تھی وہ ٹپک پڑی. فبصرت عینایا، تو میری آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ ابو سعید الخدری کی جو راوی ہیں حدیث کے. علی جبہتہ اثر الماء والتین، کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشان تھا. من صبح 21 21ویں تاریخ کی صبح کو. باب الحائض ترجل المعتکف، حائضہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے والے کی کنگھی کر سکتی ہے. ہمارے ہاں تو جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو معتکف کو تو ویسے ہی نہ لگانے دیں. یہ حدیث پڑھ کے شاید آپ کو خیال آتا ہو کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت عائشہ گھر سے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر آئے اور آپ نے سر باہر نکالا، اور حضرت عائشہ مسجد کے اندر نہیں گئیں اور باہر ہی کھڑے ہو کر ان کے سر میں کنگھی کی. کیا آپ خود نہیں کر سکتے تھے؟ آتا نا خیال. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی معتکف کو ہاتھ لگانا بیوی کا یا اس کے پاس آنا اور اس کی کسی قسم کی خدمت کرنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. یعنی عورت جو ہے وہ پیریڈز کی حالت میں بھی کوئی اچھوت چیز نہیں، ناپاک چیز نہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، یا وہ کسی اچھی چیز کو یا پاک چیز کو ہاتھ نہ لگائے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، جھکایا کرتے تھے، الیہ میری طرف، رأسہ اپنا سر، وہو مجاور فی المسجد، اور وہ مسجد میں مجاور ہوتے تھے یعنی معتکف ہوتے تھے. فارجلہ، تو میں آپ کی کنگھی کرتی، وانا حائض، حالانکہ میں حائضہ ہوتی. باب لا يدخل البیت الا لحاجۃ، نہ داخل ہو گھر میں مگر حاجت کے ساتھ. یعنی اگر ایک شخص ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو پھر اس کو گھر نہیں جانا چاہیے بیچ میں. لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، مثلا نہانا پڑ گیا ہے اور مسجد میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں، اس صورت میں وہ گھر جا سکتا ہے. حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروۃ وعمرۃ بنت عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وَإِن كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، داخل کرتے تھے مجھ پر اپنا سر، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہوتے، فَأُرَجِّلُهُ، میں ان کی کنگھی کرتی، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ، اور آپ گھر میں داخل نہ ہوتے، إِلَّا لِحَاجَةٍ، مگر کسی ضرورت سے، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. مثلاً ایسی مسجد ہے جس میں ٹوائلٹ نہیں، مثلاً نہانے کی جگہ نہیں، یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے لیکن اس میں کوئی بھی اور تعلق کی اجازت نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی حالت میں شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی، اس کی اجازت نہیں ہے. باب غسل المعتکف، اعتکاف والے کا غسل، نہانا، سر دھونا. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض، کہ میں آپ کا سر دھو دیتی تھی جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی حالانکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہانے کی اجازت ہے، یعنی حالت اعتکاف میں انسان نہا سکتا ہے. باب الاعتکاف لیلا، صرف رات کے لیے اعتکاف کرنا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت فی الجاہلیت، میں نے جاہلیت میں نظر مانی، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. قال اوفی بنظرک، آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی نظر پورا کرنا جو ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا، وہ کام جو اللہ نے فرض نہیں کیا ہم خود اپنے اوپر فرض کر لیں تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص نان مسلم تھا، اس نے کوئی نظر مانی اور پھر مسلمان ہو گیا، اگر اس نظر میں کوئی شرک نہیں تو پھر بھی اس نظر کو اسے پورا کرنا چاہیے. باب اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف. امام شافعی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جہاں جماعت ہوتی ہے عورت کے لیے اعتکاف کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کا خاوند بھی وہاں اعتکاف کر رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور امام احمد کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی مسجد میں ہر طرح عورت کا اعتکاف کرنا درست ہے، یعنی اگر گھر کا کوئی کونا ایسا مسجد کے طور پہ مخصوص ہے تو اس میں ٹھیک ہے، خواہ اس میں مرد بھی نماز پڑھتے ہوں.
لیکن اصل جو ہے اعتکاف کی قرآن کے ٹرو سے وہ کیا ہے کہ عاکفون فی المساجد، اعتکاف مسجد کی عبادت ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کہاں عبادت کرتی تھی؟ ہیکل میں. اور اس کی تصدیق آگے بھی ہوگی، لیکن مشکل یہ کہ ہماری تو مسجدیں مردوں کے لیے سیف نہیں ہے، عورتوں کے لیے کیسے ہو گئی. مگر کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی فیملی کی، کسی ایسے علاقے کی اپنی مسجد ہوتی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر انسان سمجھے کہ مسجد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس صورت میں ایسی نیکی نہیں کمانی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر مسجد پہ بین لگا دینا چاہیے کہ عورت آ ہی نہیں سکتی، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں ابھی حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا یحیی عن عمرة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے. فكنت اضرب له خباء، تو میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیتی. یہ خیمہ کہاں لگتا تھا؟ گھر میں. تو عورت کیوں نکل رہی ہے گھر سے مرد کا کام کرنے کے لیے؟ بوقت ضرورت نکل سکتی ہے، تو وہ جا کے وہاں خیمہ لگاتی تھی. حالانکہ آپ یہ کام کسی سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ شوق سے کرتی ہوں گی. وہ کنگھی کرتی تھی اپنے شوہر کی، تو باقی کام تو اور شوق سے کرتی ہوں گی. اور کنگھی کی جہاں تک بات ہے کہ ایک کنگھی انسان خود کرتا ہے اور ایک کسی سے کرواتا ہے، ان دونوں کے لطف میں بڑا فرق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ کندھوں تک آتے تھے، لمبے بال تھے. تو لمبے بال ہوں اور انسان اس صورت میں دوسروں سے اگر کنگھی کرواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، عورت پہ کوئی جرم نہیں، یا عورت کو کوئی اس میں ہتک نہیں یا توہین نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ بیوی ہی شوہر کی کنگھی کرے، شوہر بھی بیوی کی اگر کرے تو اس پہ بھی کوئی جرم نہیں. فکنت اضرب له خباء، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی تھی. فیصلی الصبح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، ثم يدخله، پھر اس میں داخل ہوتے تھے. فاستأذنت حفصة عائشة، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی، ان تضرب خباء، کہ وہ بھی ایک خیمہ لگا لے مسجد میں. حضرت حفصہ لگانا چاہتی تھی. فأذنت لها، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. فضربت خباء، تو انہوں نے خیمہ لگا لیا. فلما رأته زینب ابنت جحش، جب زینب بنت جحش نے دیکھا، ضربت خباء آخر، ایک اور خیمہ لگا لیا. فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی، رأى الاخبیۃ، خیمے دیکھے، فقال، فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبر، آپ کو بتایا گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، البر ترون بہن، کیا نیکی، بر کہتے ہیں نیکی، کیا نیکی کے لیے یہ کام کیا گیا؟ ترون، تم دکھائی گئی ہو، بہن، اس کو، ان خیموں کو. یعنی کیا واقعی ان خیموں کے لگانے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، یا ایک دوسرے کی ضد میں اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگا لیے گئے ہیں؟ فترک الاعتکاف ذلک الشہر، آپ نے اس مہینے میں اعتکاف ہی چھوڑ دیا. جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ کئی چیزوں سے آپ اس طرح ودرا کر لیتے تھے جو اجتماعی فائدے کی ہوتی، کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے، اس کے نتیجے میں آج کے دور میں خاص طور پر کیا ہوتا، مسجد مردوں کی بجائے عورتوں کے خیموں سے بھر جاتی، مشکل ہو جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ عورتیں یہاں کیوں آئیں، یہ کہا کہ یہ کس مقصد کے لیے تم نے ایک کے بعد ایک نے لگا لیا. ثم اعتکف عشرا من شوال، رمضان میں اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے شوال میں اس کو پورا کیا. باب الاخبیۃ فی المسجد، مسجد میں خیمے لگانا. ظاہر ہے ان دنوں میں ایسے کمرے نہیں تھے تو خیمے لگا لیے گئے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف میں تنہا بیٹھنا ضروری ہے، یعنی الگ ہونا چاہیے، ورنہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا، آپ اور آپ کی ازواج مطہرات سب ایک خیمے میں بیٹھ جاتے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا. فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبیۃ خباء عائشة خباء حفصة وخباء زینب فقال البر تقولون بهن، کیا اس کو تم نیکی کہو گی؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے. اور یہ جو شوال میں آپ نے کیا تھا نا، تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے عشرے میں کیا تھا. اور یہاں سے بعض علماء یہ نکالتے ہیں کہ شوال کے پہلے عشرے میں پہلے دن تو عید ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، تو روزے کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں پھر اعتکاف ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اصل اعتکاف مسنون جو ہے وہ رمضان ہی میں ہے، تو رمضان میں تو بہرحال روزے ہوتے ہیں، لیکن اس سے گنجائش کیا نکلتی ہے. اور آپ نے شاید یہ طرز عمل اس طرح بھی دکھایا ہو کہ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ بھی کبھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. باب هل يخرج المعتکف لحوائجہ الى باب المسجد، کیا اعتکاف والا کام کاج کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ حوائجی، حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین رضی اللہ عنہما ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته.
حضرت صفیہ یہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب تھی جو یہودی خاتون تھی، پھر مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. وہ بیان کرتی ہیں انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے. فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. فحدثت عنده ساعتا، تو انہوں نے ان سے بات چیت کی تھوڑی دیر کے لیے. یعنی یہاں ہوا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، حضرت صفیہ آتی ہیں اور اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں. یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرتی جاؤں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے ہر طرح کی گفتگو ممنوع قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ لا یعنی اور بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کے لیے یا مثلاً وزٹ کرنے کے لیے آیا، گھر میں کوئی مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، تو اس صورت میں وہ اس کے پاس جا کے اندر بات کر سکتے ہیں، سلام دعا کر سکتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ سارا دن جاری نہیں رہنا چاہیے، کبھی کبھار اس طرح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح ضرورت کی بات بھی کی جا سکتی ہے. مثلاً آپ خاتون ہیں، اگر آپ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئی اور چابیاں آپ کی جیب میں ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز آپ نے کہیں رکھ دی اور لوگوں کو نہیں مل رہی اور وہ آپ کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جواب دے دیں. اس میں چپ کا روزہ نہیں ہو جاتا اعتکاف میں. اور میں نے خود کہیں پر دیکھا ایک دفعہ کہ گھر والے لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے. تو لکھنا زیادہ لمبا پروسیجر ہے اور زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو ہوا کیا، حضرت صفیہ آئی مسجد میں اور آپ سے بات چیت کی. آپ نے ان سے تھوڑی دیر بات کی. ثم قامت تنقلب، پھر وہ واپس جانے کے لیے اٹھی، یوں لگتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر رہی تھی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. یقلبها، یعنی ان کے پیچھے. حتی اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچی. عند باب ام سلمہ، ام سلمہ کے دروازے کے پاس. اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، مسجد کے دروازے کا نام عورت کے نام پہ ہے. نہیں حیرت ہوئی؟ ہمارے ہاں کسی گھر میں اجازت ہے کہ عورت اپنا نام گھر کے باہر لکھ لے؟ خواہ عورت کی ذاتی پراپرٹی ہو. گھروں کے باہر نام نہیں لکھے ہوتے، فلاں ہاؤس فلاں ہاؤس. جی مردوں کے لکھے جاتے ہیں، عورت کی اجازت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اپنا نام لکھنے کی. عورت کا نام پردے میں ہونا چاہیے، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہمارے ہاں خط لکھتے ہیں لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایڈریس پہ خط کے اوپر نام لڑکی کا نہیں لکھتے، بنت فلان یا کچھ. ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، کسی آدمی کو آپ کی بیٹی کا نام نہ پتہ چلے. لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط میں سے تو ہو سکتا ہے، مگر دین کے شعار میں سے نہیں ہے کہ دین کی یہ تعلیم ہے کہ آپ عورت کا نام جو ہے وہ کہیں لگا نہیں سکتے. اور یہ دروازوں کے نام مسجد کے اس لیے بھی اس طرح تھے کہ اس طرف ان کا حجرہ لگا نہیں سکتے. اور یہ دروازوں کے نام مسجد کے اس لیے بھی اس طرح تھے کہ اس طرف ان کا حجرہ تھا، تو زیادہ سہولت تھی کہ پتہ چلے کہ یہ کون سا دروازہ. اگر ایک مسجد کے 4 یا 5 دروازے ہیں اور مختلف ڈائریکشنز پہ کھلتے ہیں اور ہر دروازے کا نام دروازہ رکھ دیا جائے، تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں کس دروازے پہ ہوں گا. اگر آج کل مسجد نبوی میں آپ جائیں اور آپ کہیں کہ اچھا میں نماز پڑھ کے دروازے پہ آ جاؤں گی، اور آپ آ جائیں، اپنے شوہر کو بتائیں مسئلہ، اور وہ ہر دروازہ ڈھونڈتے پھریں تو اگلی نماز کا وقت آ جائے ایک نماز کے بعد. تو اس صورت میں یہ سہولت کے لیے نام رکھے گئے، اور کون سا نام کس طرح کے جو زیادہ آسانی سے پہچانا جا سکے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، حضرت صفیہ کو باب ام سلمہ کے پاس آ کے رخصت کیا انہوں نے. ابھی وہ پاس پہنچے ہی تھے کہ مر رجلان من الانصار، 2 لوگ انصار میں سے پاس سے گزرے. فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وزٹر جا رہا ہو، گزر رہا ہو، تو معتکف کو سلام بھی کر سکتا ہے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا علی رسلکما، کہ تم اپنی سہولت پہ جاؤ اور کوئی بدگمانی نہ کرنا. علی رسلکما ایک محاورہ ہے، یعنی صحیح سلامت عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ چلتے جاؤ. انما ہی صفیہ بنت حیی، یعنی پریشان نہ ہونا، یہ صفیہ بنت حیی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میری اہلیہ ہیں، کہا ہی صفیہ بنت حیی، نام لیا ان کا. نام کا پردہ نہیں ہوتا. فقالا، تو کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ. وکبر علیہما، اور یہ بات ان دونوں پہ بڑی گراں گزری کہ آپ نے ہمیں کیوں کلیریفیکیشن دی کہ یہ میری بیوی ہیں، یہ بتا کے آپ نے کیوں کلیریفیکیشن دی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ بات ان کو ذرا ناگوار ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ بے شک شیطان پہنچتا ہے انسان کو خون کے پہنچنے کی طرح. یعنی پہنچنا کہاں، خون کا پورے جسم میں پہنچتا ہے نا خون. تو جس طرح پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی ہر رگ رگ میں انسان کے لگا ہوا ہے ساتھ. اور خون پورے جسم میں پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہارٹ سے جب پمپ ہوتا ہے تو آخری رگ تک کتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے؟ 1 منٹ میں یا اس سے کم میں؟
فوراً پہنچ جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنا ٹریولنگ ہوتی ہے اس کی، ہارٹ سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، سر کے بالوں تک جو پہنچتا ہے، تو یہ فوراً پہنچ جاتا ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان جو ہے انسان پر اس تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اور اس تیزی سے اس کو بدگمان کر دیتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ، اور مجھے ڈر ہوا، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، کہ شیطان تم دونوں کے دل میں کوئی بات ڈال دے گا. کیا بات ڈال دے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اعتکاف کر رہے ہیں لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک عورت سے باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اور اگر کسی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ دوسرے کو بتا بھی دیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد کے دروازے تک نہیں بلکہ حضرت صفیہ کے دروازے تک گئے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر دور تھا، تو ان کو گھر پہنچانے گئے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھ لیا. باب الاعتکاف و خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ 20، باب اعتکاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 تاریخ کو اعتکاف سے نکلنا. حدثني عبد الله بن منیر سمع هارون بن اسماعیل حدثنا علی بن المبارک قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التين والماء حتى رأيت التين في أرنبته، أرنبة ناک کو کہتے ہیں، وجبهته، اور آپ کی پیشانی پر مٹی کے نشان تھے. باب اعتکاف المستحاضہ، مستحاضہ عورت کا اعتکاف کرنا. حیض میں تو نہیں کر سکتے لیکن استحاضہ میں کر سکتے ہیں. دلیل حدثنا قتیبہ حدثنا یزید بن الزرع عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة مستحاضة من ازواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا التس تحتها وهي تصلي. پیچھے گزر چکا ہے. یعنی ایک عورت جو تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. کون تھی یہ عورت؟ ام سلمہ، کیونکہ آپ کی سوکن تھی اس لیے شاید انہوں نے نام نہیں لیا. باب زیارت المرأة، عورت کا وزٹ کرنا زوجہا، اپنے شوہر کو، فی اعتکافی ہی، جبکہ شوہر اعتکاف میں ہو. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا. اور یہاں اس حدیث میں ذرا وضاحت آتی ہے کہ سب ازواج مطہرات مسجد میں آئی تھیں تو وہ سب چلی گئیں. فقال لصفیہ بنت حیی لا تعجلی، آپ نے صفیہ سے کہا جلدی نہ کرنا، حتی انصرف معک، کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. وکان بیتها فی دار اسامہ، اور ان کا گھر جو تھا وہ دار اسامہ میں تھا، یعنی دور تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے. فلقیہ رجلان، تو دو لوگ آپ کو رستے میں ملے، من انصار، انصار کے. فنظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یعنی جیسے رستہ چلتے ہوئے دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں. ثم اجازا، پھر وہ آگے چلے گئے، تجاوز کر گئے، نہیں نکل گئے. وقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیا، آپ نے ان دونوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ. انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ. قال ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، مجھے ڈر ہوا کہ تم دونوں کے دل میں کوئی خیال ڈال دے گا شیطان. باب هل یدرأ المعتکف عن نفسہ، کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے اوپر سے بدگمانی دور کر سکتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. فدارأتم آتا ہے سورۃ البقرہ میں. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفية اخبرته وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصر رجل من الانصار. تو انصار میں سے ایک شخص نے دیکھا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا تھا
فلما ابصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا. اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت صفیہ رات کے وقت آئی تھی، اور انہوں نے جب پوچھا کہ رات کو، تو انہوں نے کہا تو اور پھر کیا، رات نہیں تو اور کیا، یعنی کہنے کا ایک انداز ہے. باب من خرج من اعتکاف عند الصبح، صبح کے وقت اعتکاف سے باہر آنا، یعنی رات کو بھی نکل سکتے ہیں، صبح کو بھی نکل سکتے ہیں. اصل حکمت یہ ہے ان دو ابواب کے لانے کی کہ یہاں پر جو امام بخاری لائے ہیں یہ پچھلی حدیث حل یدرأ المعتکف عن نفسہ، کہ اپنے اوپر سے کوئی الزام ہٹا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اس میں حضرت صفیہ کی بات آ گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ رات کے وقت ایسا ہوا تھا، تو رات کے مقابلے میں اب دن کا مثال لاتے ہیں کہ دن میں بھی نکل سکتے ہیں باہر، کیونکہ ہمارے ہاں اس قسم کی پھر پابندیاں لگائی جاتی نہیں. اگر اعتکاف میں ہو تو رات کو تو آ سکتے ہیں مگر دن کو نہیں آ سکتے، یہ خود ساختہ قانون. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان الاحول خالد بن ابی نجیح عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال سفیان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال واظن ان ابن لبید حدثنا عن ابی سلمہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاشر الاوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 10 دن پورے کر کے بیچ کے ہم اپنا سامان اٹھا کے چلے گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليله ورايتني اسجد في ماء وطين. فلما رجع الى معتكفه قال وهاجت السماء. حاجت السماء ہجان بھی اسی سے ہے، یعنی آسمان سے پانی برسنے لگا. فمطرنا، ہم پہ بارش برسی. فوالذی بعثه بالحق، پس قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. لقد حاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة. یہاں خبا کی جگہ قبہ کا لفظ آیا، قبہ بھی ڈیرا لگانا. فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب. جب صبح نکلے تو آپ نے 4 خیمے دیکھے. فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. یہاں پر شوال کے آخری عشر میں اعتکاف کا ذکر مل رہا ہے. اچھا جناب، یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت اہم لیسن ہے جو ہم سب کے سیکھنے کا ہے. ہم سب نیکی کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ کے ارادے میں یہ شامل ہو گیا کہ آپ نے یہ کام فلاں کے مقابلے پہ کرنا ہے، فلاں کو ہرانا ہے، فلاں کو نیچا دکھانا ہے، فلاں کو بھگانا ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے. ازواج مطہرات ہیں، بہت نیک کام کی نیت کی، اعتکاف کی، لیکن نیت کیا بن گئی؟ یعنی نیکی میں رشک جائز ہے نا، لیکن یہاں جس قسم کا آپ نے فیل کیا کہ یہ رشک نہیں ہے، تو ایک طرح سے ضد بازی ہو رہی ہے کہ ایک نے کیا تو دوسری کہتی میں بھی کرتی، تیسری نے سنا میں بھی کرتی. حالانکہ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے اجازت مانگی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت زینب جو ہے انہوں نے جب کیا تو آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا اور اپنا اعتکاف چھوڑ دیا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ رمضان میں اعتکاف جو ہے زیادہ افضل ہے بنسبت غیر رمضان کے. میں آپ سب اپنی اسٹوڈنٹس سے یہ کہنا چاہوں گی، جب آپ تبلیغ کرنے کو نکلیں، کسی جماعت، کسی گروپ، کسی انسان، کسی شخص کے مقابلے میں نہ نکلیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ بھی سوئے رہیں. نہیں، کوئی جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیں اس کو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسروں کو دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں لہٰذا اس کے لوگوں کو کھینچ کے میں نے اپنی طرف لانا ہے، اور اپنے لوگوں کو کہنا کہ اگر فلاں جگہ جاتے ہو تو یہاں نہ ہو. یہ بات نہیں، یہ دین کی روح سے متصادم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات پہ فخر کرنے لگیں گے کہ میرے شاگرد زیادہ ہیں دوسروں سے. یہ قابل فخر بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی صرف ایک انسان لے، صرف ایک، اور وہ ایک ہزاروں پہ بھاری ہو. آپ کو تو نیکی چاہیے نا، کوانٹٹی کیا معنی رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں.
اور اگر ایک بھیڑ ہے بہت بڑی اور سیکھنے والا ایک بھی نہیں اس میں، خیر ایک میں بھی نہیں، تو کیا بنے گا؟ آپ کے معاملہ میں کچھ بھی نہیں پڑے گا. آپ کو تو کیا دیکھا جائے گا؟ جو آپ کی کوشش ہوگی. ہمیشہ اپنے اخلاص اور اپنی کوشش پہ نظر رکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں اور کتنے نہیں آئے. اگر ایک بھی آ جاتا ہے تو آپ کو تو کام ہی کرنا ہے نا. بعض اوقات ہم صرف اس لیے کام نہیں شروع کرتے کہ چونکہ زیادہ لوگ نہیں آئے اس لیے درس کینسل کر دیتے. نہیں، کینسل نہیں کرنا. اگر ایک بھی آیا ہے آپ اس کو بھی اسی طرح سنائیں گے جیسے 100 کو سنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اللہ کے لیے سنانے کو آئے نا. ہو سکتا ہے ایک آپ سے لے اور وہ ایک کبھی زندگی میں اس قابل ہو کہ ہزاروں کو سنا دے. آپ کو تو ثواب مل گیا نا ایک کا بھی. اور اگر آپ کے پاس ایک امانت ہے اور ایک کو آپ اس لیے محروم کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک ہے تو یہ ظلم ہوگا. نہیں، آپ ایک کو بھی دے دیں. آپ کو کیا پتا خیر کس میں ہے. ایک شخص بہت ذہین ہو سکتا ہے، بہت قابل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اور ایک شخص جو ہے وہ بظاہر معمولی درجے کا انسان نظر آتا ہے لیکن اس میں بڑی خیر ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اس نے لینا ہے اور یہ قسمت سے ہوتا ہے. اگر ذہانت پر اور مال پر اور سرداری پر اور دنیا کے سٹیٹس پر یہ کام ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب محروم نہ رہتے، ان کی قسمت میں بھی آ جاتا. بلال اور سلمان فارسی اور صہیب رومی اس کام کو کر جاتے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کر جاتی، اور بعض اوقات عورتیں وہ کام کر جاتی ہیں جو مرد نہیں کر جاتے. وہ یہودی کو خیمے میں مارنے والی ایک حضرت صفیہ تھیں جنہوں نے کئی یہودیوں کو ایک لٹ سے مار ڈالا ایک غزوے میں. تو اس لیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ذمہ داری جو پڑی ہے ہر شخص ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور رعیت آپ کی کون سی ہے؟ جن لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں، جو آپ کے بات ماننے والے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، وہ آپ کی رعیت ہے. جن سے آپ کا میل جول ہے، جن سے آپ کا لین دین ہے، جو آپ کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، وہ سب آپ کی برادری ہیں، خواہ وہ خون کا رشتہ یا نہیں ہے. تو ان سب کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر پہنچانا. اگر آپ کو خیر پہنچ گئی تو اس کا فرض ہے. کبھی یہ خیال آئے بھی کہ فلاں یہ کر رہا ہے اور میری کوشش کم ہے لہٰذا میں مایوس ہو جاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمیشہ اس پہ نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہوگا، خالصتاً اس کے لیے ہوگا. اور جب اس نے قبول کر لیا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اور انسان قبول کرتا ہے اسے یا نہیں. اور یہی وجہ کہ پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی تعریف کرے تو میں آگے بڑھتا ہوں، تعریف نہیں ہو رہی تو میں سو رہا ہوں. تو یہ تو مطلب ہے آپ تعریف کے لیے باہر نکلے. تعریف نہیں ملی تو آپ سو گئے. نہیں، خواہ کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کچھ بھی ہو، آپ اپنی ذمہ داری نبھانے کو آئیں. مثلا آپ جب کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ نے جاب کرنی. اگر وہاں پر حالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے موافق نہیں تو آپ تو جاب تو نہیں چھوڑتے نا، کیونکہ اس پر آپ کے رزق کا انحصار ہے، آپ کے مستقبل کا انحصار ہے. آپ کے بھی اس کام پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے. لہذا کسی کے کہنے سے، کسی کی خوشی یا ناخوشی سے اس پر فرق نہیں آنا چاہیے. یہ چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ. کبھی بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے اور کوئی ایسی فیلنگ ہونے لگے، فوراً کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ بچا لے، تو مجھے اپنی حفاظت میں کر لے کہ میرا یہ کام صرف باب من لم یر علیہ اذا اعتکف صوما، یعنی اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں. بعض لوگ بیمار ہیں، مثلا ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن چاہتے ہیں کہ اعتکاف ہی کر لیں اور کچھ نہیں، تو کیا وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ عن اخیہ عن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوف نظرک فاعتکف لیلۃ. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے یہ شخص؟ عمر بن خطاب، کہ میں نے جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا. آپ نے اس سے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے. تو رات کو روزہ نہیں ہوتا. اس سے کیا پتا چلا کہ روزہ شرط نہیں. باب اذا نظر فی الجاہلیت ان یعتکف ثم اسلم. باب جب کسی نے جاہلیت یعنی حالت کفر میں اعتکاف کی منت مانی پھر وہ مسلمان ہو گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ نظر فی الجاہلیہ ان یعتکف فی المسجد الحرام قال اراہ قال لیلۃ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنظرک.
باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان، رمضان کے بیچ والے عشرے میں اعتکاف کرنا، یعنی آخری افضل ہے، لیکن اگر کوئی آخری میں مصروف ہے، مثلا کسی خاتون کو پیریڈز آنے والے ہیں آخری میں، تو وہ کیا کرے؟ بیچ میں بیٹھ جائے. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے عشرے کو بھی ساتھ ملا لیا. باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج، کسی نے اعتکاف کی نیت کی، پھر اس کو خیال ہے کہ میں اعتکاف چھوڑ دوں، یعنی پہلے ارادہ تھا آپ کا اعتکاف کرنے کا، مثلا بخاری کا کورس شروع ہونے سے پہلے کہ اس سال میں اعتکاف کروں گی، اب یہ مشکل آن پڑی، اب یہ سوچتی ہوں کہ یہ کروں یا وہ کروں، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یہ کر لیتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ، اعتکاف تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال بھی کر لوں گی، تو ایسا کرنا دیکھتے ہیں کیسا ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، آپ نے سلام پھیرا اور ان خیموں کے پاس آئے. فبصر بالابنیۃ، ان خیموں کو دیکھا. فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزینب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل بر اردنا بهذا، کیا اس طریقے سے یہ نیکی کے ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ کیا نیکی اسی طرح کی جاتی ہے؟ ما انا بمعتکف، میں اعتکاف نہیں کرتا. یعنی آپ نیت سے آئے تھے اعتکاف کی اور آپ کے لیے خیمہ بھی لگ چکا تھا، لیکن آپ نے نیت بدل دی. فرجع، آپ لوٹ گئے. فلما افطر، پھر جب افطار کیا یعنی عید الفطر گزر گئی. اعتکف 10 من شوال، تو 10 دن شوال کے اعتکاف کر لیا. باب المعتکف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے، حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی، آپ اپنا سر بڑھا دیتے اور حضرت عائشہ دھو ڈالتی. حضرت عائشہ نے مسجد میں اعتکاف کے لیے حجرہ لگانے کی جو اجازت مانگی تھی، یہ حجرہ نہیں لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا. وہ آپ کے لیے خیمہ لگانے کی اجازت تھی، یہ خود ان کے اپنے اعتکاف کے لیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. ان کا الگ خیمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک خیمے میں بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے. اگر کوئی اعتکاف کرے اور وہ استاد ہو تو کیا اعتکاف کے دوران اپنے شاگردوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ مسجد چلے جائیں تو. یہ نہیں وہ کر سکتا کہ مسجد سے نکل کر کمیونٹی سینٹر میں آ کے سبق پڑھائے. اگر مسجد میں درس کا کوئی حلقہ ہے تو اس میں وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. ایک روز کے اعتکاف میں کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب اعتکاف کے لیے جائے، یا کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے؟ جی کسی وقت بھی جایا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی خاص وقت نہیں مقرر. مطلب یہ کہ عصر سے اگلی عصر تک یا فجر سے دوسری فجر تک، جی ہاں دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، رات کا اعتکاف کیا، تو ایک رات بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ایک پورا دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن کا کچھ حصہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. پھر اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا جس میں امہات المومنین نے خیمے لگائے. تو اس میں یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اعتکاف کرنے کا، اور جب انہوں نے دیکھا ازواج مطہرات کے طرز عمل تو وہ اس وقت چھوڑ دیا، لیکن شوال میں اس کو قضا کیا. تو امام بخاری بھی اس میں جو باب لائے ہیں وہ یہی ہے کہ من اراد ان یعتکف ثم بدا له ان یخرج، کہ جس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ وہ اعتکاف کرے لیکن پھر وہ نکل گیا، تو وہ نیت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کو ادا کرنا، کیونکہ نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اور آپ نے دراصل ایسا کر کے کہ رمضان میں ارادہ کر کے پھر شوال میں کر لیا، اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی شخص نیت رکھتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا اور بعد میں کرتا ہے، اگر حقیقی عذر ہے تو اس کا وہ اعتکاف ایک مسنون اعتکاف ہی شمار ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک چیز روٹین کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ ہوتی، پھر یکا یک ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو اس ساری چیز کے بالکل الٹ ہوتی، اور وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا کی جائے. اگر کسی اور شخص کے لیے کوئی عذر یا مجبوری ہے تو اس کو اس کی گنجائش ملے. اگر آپ خود نہ کر کے دکھاتے تو ہم اپنے اوپر بڑی سختیاں کر لیتے، اور جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں تعریف بیان کی گئی وہ یہ کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بوجھ اٹھا رہے ہیں اور وہ بیڑیاں جو لوگوں نے اپنے اوپر باندھ رہی تھی ان کو کاٹتے ہیں یا ہٹاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود دین میں ایک وسعت اور ایک سہولت کا تاثر ملا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ڈسپلن اپنی جگہ، قاعدہ قانون اپنی جگہ، فرض کی پابندی اپنی جگہ، لیکن انسان ہے، انسان ایک کمزور چیز ہے. اگر اس کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ معذوری اور مجبوری میں اگر دوسرا طریقہ بھی اختیار کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی اس معذوری کو اصل بنا بیٹھے، مثلا اگر قصر نماز جو ہے وہ سفر میں ہی اجازت ہے تو کوئی گھر میں پڑھنا شروع کر دے کہ میں مجبور ہوں، تو اس کو یہ نہیں اجازت دی. اسے کہا کہ اگر بیمار ہو تو بیٹھ جاؤ لیکن قصر نہیں ادا کر سکتے. تو اس سے جو رخصتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رخصت کہاں پر ہے، اور رخصتیں دین کی وسعت کو بیان کرتی ہیں. کیا رمضان اور شوال کے مہینے کے علاوہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اعتکاف کا اصل میں لفظی معنی ہے کہ جم کے ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا جو اعتکاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کرنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی نیت کر کے توڑنے کے بعد اعتکاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کیا؟ جی ہاں، جب نیت ایک طرح سے انسان کر لیتا ہے، مثلا آپ نفل نماز کی نیت کرتے ہیں، ویسے تو نفل کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر آپ درمیان میں توڑ دیتے ہیں، آپ کو مثلا وضو نہیں رہتا یا کسی اور وجہ سے آپ توڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ پورا کر لیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے کسی نفل پڑھنے کی اور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی تو بھی آپ اس کو پورا کریں. اسی طرح اگر آپ نے اعتکاف کی مثال کے طور پہ نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اعتکاف کروں گی، اگر آپ سے وہ نہیں رہتا تو پھر آپ اس کو دوبارہ کر لیں. میری امی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، کیا وہ اپنے بیڈ روم میں جہاں وہ اکیلی ہی ہوتی ہیں اسی میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ وہ چارپائی کھڑی کر دیتی ہیں اور بیڈ نیچے بچھا لیتی ہیں. نیچے بچھانے کی شرط نہیں ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے سنا اپنے ہی روم میں تو لائی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مسنون اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، جیسے ازواج مطہرات نے خیمے لگائے تو مسجد ہی میں گئی. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی گئی. سنت سے یہی چیز ثابت ہے. لیکن اس زمانے کی ظاہر ہے کہ مسجدیں محفوظ تھیں، آج ایسی چیز نہیں ہے. تو جو عورت تمنا کرے اور اس کے آس پاس کوئی مسجد بھی نہ ہو، کوئی راستہ نہ پاتی ہو، تو وہ اپنے ہی بیڈ روم میں کر سکتی ہے. اس میں بیڈ روم کے اندر الگ سے پھر پردہ لگانا شرط نہیں. ہاں، اگر ایسا کمرہ ہو کہ جس میں اور لوگ بھی سونے والے ہوں اور آپ بھی ہیں تو آپ ایک کارنر میں ایک اوٹ کر لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر اکیلا کمرہ ہے تو خالی ایک کمرے میں بیٹھے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نیچے سونے کا تکلف نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ڈرافٹ سے آپ کے سر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اس کے علاوہ بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں. میں نے نیت کی تھی کہ 7 سال اعتکاف بیٹھوں گی، لیکن اس سال میں نے داخلہ لے لی یہاں اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو کیا کیا جائے؟ پڑھیں، علم حاصل کرنا فرض ہے اور اعتکاف جو آپ بعد میں کر سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس نیت سے کہ 7 سال اعتکاف بیٹھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حج کا ثواب نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے اس لیے اس سال کو چھوڑ کر آئندہ آپ کر لیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ 2-3 سال اعتکاف کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دیں، کیا اس سے بھی ثواب ملتا ہے یا ثواب اس بدلے میں جو کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی شرائط رکھنی نہیں چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی، اسی لیے اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے. آپ ویسے ہی اللہ کی خوشی کے لیے کریں اور اس میں دعائیں مانگیں تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے. عورت اکیلی اعتکاف کرے گی، لیکن ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کے خیمے میں کیا، الگ خیمہ تھا. ساتھ کا مطلب ہے ایک مرتبہ، یعنی جب آپ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کیا. ایک مسجد میں مولوی صاحب اعتکاف کے مسائل بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عورتوں نے اگر جمعہ کا غسل کیا تو ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. غسل خانہ میں صابن استعمال نہ کریں. ڈھونڈو کہ یہ اس کی کیا مصلحت ہے. اسلام تو سب سے زیادہ طہارت سکھاتا ہے. اگر آپ صابن نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو نماز میں کیسے سکون ملے گا کہ آپ پاک ہیں. اب آپ کہیں گے کہ حضور تو صابن نہیں استعمال کرتے تھے، یا اس دور میں صابن نہیں تھا تو مٹی استعمال کی جاتی تھی، اور آج ہمارے گھر ماربل کے ہیں تو مٹی تو وہاں ملتی نہیں کہیں ڈھونڈے کو بھی. اس لیے اگر صابن اس کے آلٹرنیٹ مل گیا ہے تو اسی کو استعمال کر لیں. مسجد میں اعتکاف والا شخص برتن یا کپڑے دھونے کے لیے ہرگز نہ جائے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ادھر ہی دھو لے. اب یہ ہے کہ مثلاً کوئی غریب شخص ہے، اس کے پاس ایک ہی جوڑا اور شدید گرمی کا موسم ہے اور وہی پہنے 10 دن کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اگر آپ اس کو منع کر دیں کہ وہ نہا نہیں سکتا یا کپڑے نہیں دھو سکتا تو یہ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر دھویا تھا اور حضرت عائشہ نے بلکہ آپ کا دھویا تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کے دوران مسجد میں بھی آئی تھی، وہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ایک لڑکی نے اعتکاف رکھا. اعتکاف کیا ہوتا ہے. اعتکاف کرنا یا اعتکاف کی نیت کرنا یا اعتکاف بیٹھنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن رکھنا نہیں.
اور اس دوران حیض شروع ہو گیا، وہ فوراً اعتکاف سے باہر آ گئی، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا اسے قضا دینی پڑے گی؟ جی ہاں، ایک طرح سے وہ نظر ہو جاتی ہے نا کہ اللہ میں اس سال تیری خوشی کے لیے یہ کروں گی، وہ نیت ہو گئی، ایک ارادہ ہو گیا۔ تو نفل کی جب انسان نیت کر لے تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نیت اور نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ اب کیا کریں؟ یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوال میں کر لے یا پھر آئندہ سال کر لے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اسلامی بہنیں 12 مہینے میں جب چاہے نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ رمضان ہی کا تھا، لیکن ایک سال جب رمضان میں نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ شوال میں کر لیا۔ تو مسنون تو یہی چیز ہے۔ اعتکاف میں کیا ہے کہ جم کر عبادت کرنا، اور آج کے دور میں بڑا ضروری بھی ہے۔ مثلا میں ایک خاتون سے ملنے کے لیے گئی، بہت نیک اور بہت عالم خاتون ہے، تو میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اعتکاف میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو رمضان نہیں ہے۔ خیر شکر ہے کہ عصر قریب تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کا اعتکاف ختم ہونے والا ہے، آخری عصر کا وقت تھا، ختم ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ مصلحت بتائی کہ اگر میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتی تو میں کچھ پڑھ نہیں سکتی، لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ تو میں نے اس کا حل یہی نکالا کہ میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں اعتکاف میں ہوں، اور روزہ رکھ لیتی ہوں، اور ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہوں، اور اس دوران وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر آپ میں سے کوئی اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، پھر لوگ ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ اور تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نیک خاتون کا ذکر کیا جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھ جاتی، ان کی حد تک تو درست ہے، لیکن ان کا سب کو بتانا کیا نقصان دہ نہ ہوگا کہ یہ عمل عام نہ ہو جائے؟ پھر اس کے لیے یہ طریقہ درست ہوگا؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی نیکی عام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہ کرے، اور اعتکاف جو ہے اس کا مطلب ہے جم کر بیٹھ کے عبادت کرنا، اور اس دوران کسی سے بھی انسان گفتگو نہ کرے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی بدعت ہے، یہ جو بھی شخص کرنا چاہے۔ یہاں تک کہ احناف کے ہاں، احناف کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو ہیں، ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ چند منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ میرے والد خود اس طرح کیا کرتے تھے، یعنی کچھ دیر کے لیے۔ اس میں یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں جا کر انسان نیت کر لے کہ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر اعتکاف کروں گا تو وہ بھی اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل جو اعتکاف کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں کیا، شروع میں بھی کیا، درمیان اور آخر میں، اور جب نہیں کر سکے نیت کے باوجود تو شوال میں کر لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک خاص وقت میں ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایک نیکی کا کام ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ کیا دو فرد ایک کمرے کے درمیان پردہ لگا کر اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ مل کر تراویح اور دوسری نفلی عبادت کر سکتے ہیں؟ پردہ لگانے کے تکلف کی ضرورت نہیں، دونوں اپنے اپنے ایک ایک حصہ مخصوص کر لیں اور وہاں پر بیٹھے رہیں اور آپس میں گفتگو نہ کریں، یعنی پردے کی شرط نہیں ہے وہاں۔ اگر کوئی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد جاتا ہے لیکن 28 رمضان کو واپس آ جاتا ہے اور 2 دن چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ 2 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا یا کوئی کفارہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس مسنون اعتکاف کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کرتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں تو اس کو یوں 28 پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی نظر ہوتی ہے۔ جب ہم نیت پورے کی کر کے گئے اور توڑ کے پہلے آ گئے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی مثلا اور 3 پڑھ کے آپ نے توڑ دی، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ آپ کو دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور وہ آیت بھی یاد کر لیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تو عبادت شروع کر کے اس کو توڑ پھوڑ دینا، اس کو راستے میں چھوڑ دینا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ جہاں میں درس دینے جاتی ہوں وہاں کچھ لوگوں نے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا ہے۔ نمبر 1، اعتکاف بیٹھنے والی عورت مجبوری کی وجہ سے گھر والوں کو سحری بنا کر دے سکتی ہے؟ بنا لے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اعتکاف کی نفل عبادت کرے اور گھر والے فرض روزے چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ لکھتے ہیں کہ میری بیٹی BA میں پڑھتی ہے، باوجود تلقین کے نماز روزے قرآن کی طرف نہیں آتی، جبکہ دوسرے 2 بچے روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازوں کے لیے بھی پابند ہیں۔ کیا اس بچی کے روزے نہ رکھنے کا فدیہ دینا ہوگا؟ جبکہ اس کا دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کس حد تک اس کی سرکشی کی ذمہ دار ہوں، جبکہ وہ مذہب کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی؟ اس کے والد کو بھی نماز روزے سے کوئی سروکار نہیں۔ بس آپ دعا کریں، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایسی بات، دعا بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں۔ میں بعض اوقات دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ دن میں 1 نماز بھی ہو سکتی تھی 5 دفعہ رکھی، کہ اگر 1 نہیں پڑھی دوسری پڑھ لے انسان، نہیں تو تیسری پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ چوتھی پڑھے تو اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے۔ پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل یہ چیز ہمارے سامنے رکھی کہ دوسرے ہمارے سامنے پڑھتے رہیں۔ پھر جمعے کا دن رکھا کہ اس میں خاص نماز رکھی، خاص ثواب اور خاص عبادت کا دن رکھا۔
پھر سال میں رمضان کا مہینہ رکھا، پھر اس میں خاص طور پر آخری عشرہ رکھا اور آخری عشرے میں طاق راتیں رکھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو سارا سال کچھ نہیں کرتے یا عام دنوں کچھ نہیں کرتے، وہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. کچھ جمعے کے دن نہیں کرتے، وہ رمضان میں پلٹ آتے ہیں. کچھ رمضان کے عام دنوں میں نہیں پلٹتے، آخری عشرے میں پلٹ آتے ہیں. کچھ ان دنوں میں نہیں پلٹتے، طاق راتوں میں، 27ویں رات میں. آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو پیار سے، محبت سے ان راتوں میں سے ہی کسی رات میں یا کسی دن میں اس کو کسی ایسی مجلس، کسی ایسی محفل، کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ دل بدل جائے، دل دھل جائے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس طرف چاہے انہیں موڑ سکتا ہے. اسی لیے تو دعا کی جاتی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہی جمائے رکھنا. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. میں یہ جب دعا پڑھتی ہوں نا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنی ساری نور کی باتیں ہیں، اور اعظم لی نورا اعطنی نورا، سب سے پہلے قلب کی بات آئی ہے. اس لیے کہ اگر قلب درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. اور باقی چیزوں کا بگاڑ ہمیں نظر آ جاتا ہے، مثلا ہاتھ میں کوئی بیماری ہے، چہرے پہ کچھ لگ گیا ہے، لیکن دل میں جب کچھ لگ جاتا تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ داغ دھبے بھی نظر نہیں آتے، وہ بھٹکنا بھی اپنا نظر نہیں آتا. تو اس لیے معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دیں. تو دعا بھی جاری رکھیں، کیونکہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. کثرت سے دعا بھی کریں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کنفرنٹ کرنا چھوڑ دیں، ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دیں، بحث کرنا چھوڑ دیں، حجت بازی ان سے چھوڑ دیں، عقل سے دلیلیں دینا چھوڑ دیں. کیونکہ جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو عقل کی دلیلیں کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ کام نہیں آتی. اس موقع پر صرف آپ دعا اور ایسی مجلسوں یا ایسی محفلوں میں کسی نہ کسی طرح لانے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی مجلس میں اگر کوئی بغیر نیت کے بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور حالت بدلیں گے. اگر آخری روزے عصر کی نماز سے شام کی نماز تک اعتکاف بیٹھیں تو کیا پھر چاند نظر آنے پر اٹھ جائیں، جیسے اعتکاف میں چاند نظر آنے کے بعد اٹھتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں تو اپنی مرضی سے اٹھ جائیں، اس میں چاند کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے. کئی برس پہلے میں نے رمضان کے شروع میں سوچا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو جتنے دن اس نے چاہے میں اعتکاف کروں گی. اس سال بیمار ہو گئی، پھر سوچا اگلے برس بیماری اور بڑھ گئی، ہر سال گزرتا گیا، اب بھی بیمار ہوں، کیا قضا دینی ہوگی؟ نہیں، آپ نے چونکہ شروع نہیں کیا اس لیے قضا نہیں دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے. بچوں کو باتوں میں اللہ کی طرف راغب کرنے اور محبت کرنے کے متعلق آپ نے جو مثال دی وہ اچھی لگی. واقعی اگر مائیں ایسا کرنے لگیں تو کم از کم آنے والی ہماری نسل ہماری طرح سنی سنائی باتوں کو دین سمجھنے کی بجائے حقیقی اسلام کو آسانی سے سمجھنے لگے. اپنے بچے کی ایک بات بتانا چاہوں گی اگر آپ کو اچھی لگے. میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام بچے پیارے پیارے کام کریں اور جنت میں جائیں، اور جنت اتنا بڑا اور خوبصورت پارک ہے کہ ڈزنی لینڈ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی طرح یہ کہ جب ہم چاہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے تو نفل پڑھ کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ہمیں انعام بھی دیتے ہیں. بچہ لان میں کھیل رہا تھا، اس کو پانی میں ڈوبا ہوا ایک چیونٹا ملا، بظاہر بالکل مرا ہوا تھا. بچے کی محبت تھی، اس نے چیونٹے کو دھوپ میں رکھا اور نوافل شروع کر دیے. جب 6 نفل پڑھ چکا تو دیکھا کہ چیونٹا حرکت کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں چلتا ہوا غائب ہو گیا. اس خوشی نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا ہے. اب کہتا ہے کہ روزے بھی سارے رکھوں گا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمام روزے نہ رکھے، اور اسے داؤدی روزے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کی عمر ابھی 9 سال ہے. اللہ ان معصوموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جی ہاں، یہ انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ہر وقت یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے اور عذاب دیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچوں سے پیار اور محبت کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا جناب، پھر کچھ اور سوالوں کے ذرا جلدی سے جواب ہو جائیں. کیا یہ صحیح ہے کہ تراویح پڑھے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ یہ صحیح نہیں ہے. تراویح قیام اللیل ایک الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے. روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح ایک نفل عبادت ہے. کیا روزے کی حالت میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. روزے کے دوران بچے کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کروایا جا سکتا ہے. روزہ بچے کو فیڈ کرنے سے نہیں روکتا اور فیڈ کرانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مراد یہ ہے. میری ایک عزیز کی ناک بند اور سر درد کی تکلیف رہتی ہے، اس لیے اسٹیم لینی پڑتی. سادہ پانی کی اسٹیم یا دوائی ڈال کر پانی میں اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ حلق سے نیچے اسٹمک تک تو نہیں جاتا، لنگز میں جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. سوال ہے، آپ نے بتایا کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب منہ سے کوئی چیز اندر معدے تک لے جائی جائے، لیکن قے کرنے سے کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ قے تو اندر سے ہی آتی ہے. پھر اس طرح کیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز واضح کر دیں.
آپ دیکھیں کہ جو قے خود بخود آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ایک شخص بیمار ہے، اس کو سکنس ہوئی اور ایک دم قے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے اس قے سے جو جان بوجھ کر قے کی جائے، یعنی قے نکالی جائے اپنے جسم سے. ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15، کیا یہ روزے رمضان کے قضا روزوں میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ قضا کی نیت کریں اور ان دنوں میں رکھ لیں، تو آپ عام دنوں کی نسبت بہتر ہے کہ ان دنوں میں رکھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ قضا رکھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی وقت قضا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ شعبان میں روزے رکھنا افضل ہے. کیا ان روزوں کی کوئی مخصوص تعداد یا تاریخ ہے یا پورے مہینے ہی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے اور کوئی مخصوص دن نہیں ہے. اول حصے میں رکھنا بہتر ہے، آخری 15 میں رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ میں ان 15 دنوں میں روزے رکھ کے رمضان میں رکھنے کے قابل نہیں رہوں گا اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، تو اس صورت میں نفل کرتے کرتے فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب چھوڑ دیں اور پھر رمضان کے بعد بھی شوال کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس میں آپ زیادہ رکھ لیں اگر آپ میں ہمت ہو تو. لیکن اس میں تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جو قضا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، کہاں یہ کہ ان نوافل کا اہتمام کریں. کیا رمضان شریف سے 15 دن پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ دینا ضروری ہے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی رکھنی ہوگی. دونوں چیزیں ہوگی. یعنی اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آپ نے نہیں رکھے، پھر رمضان آ گیا، رمضان رکھ لیے اور پھر رمضان کے بعد پچھلے سال کے بھی رکھ رہے ہیں، تو ان روزوں کا کفارہ بھی ساتھ دینا پڑے گا. یعنی فدیہ، وہ جو ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، صدقہ بھی دینا پڑے گا. 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں سے کوئی ایسی کمزوری یا بیماری آپ کو کیونکہ ہر ایک کا وجود مختلف ہوتا ہے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے یا ایسی کمزوری ہو کہ آپ فرض روزے چھوڑ دیں، تو پھر نہ رکھیں، پھر آپ رمضان کے بعد ہی رکھیں. لیکن اتنی تاخیر جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. کیا شوال کے 6 روزے قضا روزوں میں شمار ہوں گے؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے شوال میں روزے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ آپ رمضان کی قضا رکھ رہی ہیں، تو پھر آپ کے وہ قضا ہوں گے، شوال کے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے نیت یہ نہیں کی اور نفلی روزوں کو اب آپ فرضی میں بدلنا چاہتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے کیا یہ شرط درست ہے کہ 2 شوال کو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، جب چاہیں رکھ سکتے ہیں. بخاری کے اینڈ میں جو حاشیہ میں تفسیر لکھی ہے اور مختلف آراء لکھی ہوئی ہیں، وہ کس نے لکھی؟ وہ جو ہے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے لکھی ہے. کیا امام بخاری نے خود یہ تفسیر لکھی ہے یا بعد میں لکھی گئی؟ امام بخاری نے خود نہیں لکھی، بعد میں لکھی گئی ہے اور اس شخص نے اپنے ذہن کے مطابق لکھی ہے. لہذا ہمارے لیے اصل چیز جو ہے وہ اوپر کا ٹیکسٹ ہے، نہ کہ یہ نیچے کی شرح. کیا حدیث کی کلاس میں نیند سے چھٹکارے کے لیے سننے کے ساتھ ساتھ تسبیح کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس لیے گمان ہو کہ کہیں خلاف ادب نہ ہو. اس میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے تسبیح کرنے سے آپ کو اور نیند آ سکتی ہے، اور تسبیح سے دھیان بھی آپ کا دوسری طرف بٹ جائے گا، پوری کنسنٹریشن نہیں ہوتی. کیونکہ جب انسان ایک ہی وقت میں سننا اور بولنا شروع کر دے تو اس کی توجہ پھر بولنے پہ زیادہ ہو جاتی، سننے پہ آٹومیٹیکلی لوز ہو جاتی. لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے. اور نیند انسانی بشری تقاضا ہے، آ ہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں. کل مجھے بھی بہت آ رہی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنا پہلو بدل لیں. پہلو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک تو الرٹ ہو کے بیٹھیں اور تھوڑا سا اپنے بازو کو نیچے ہی ایسے اسٹریچ کر لیں، ٹانگوں تھوڑا اسٹریچ کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو سستی کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی. لیکن جتنا حدود میں، لمٹس میں سمٹ کے آپ اپنے آپ کو جگا سکیں وہ جگا لیں، تسبیح نہ پڑھیں. بعض اوقات بہت سارے سوالات صرف کامن سینس والے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ ان لڑکیوں کا قصور نہیں، یہ تو ہمارے گھروں اور معاشرے کا قصور ہے. یہ بیچاریاں BA MA تو کر چکی، لیکن ان کو گھروں میں تربیت ہی ایسی نہ دی گئی کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ لیں. یہ بیچاریاں تو گھر والوں کی ڈانٹ کھا کر ہر بات پر چپ رہ جاتی ہیں. ان کی رائے کو تو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی گھروں میں. اب جب کہ ان کے سامنے اس عمر کے حصے میں دنیا کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں یا دین ہے، اور یہ چیزیں پہلی دفعہ سننے کو ملی ہیں، تو ان کو طرح طرح کے سوال دماغ میں آتے ہیں. اب اگر یہ اپنے دل و دماغ کے اٹھائے ہوئے سوال یہاں نہ پوچھیں تو کہاں جائیں؟ کیونکہ گھر میں تو کوئی صحیح جواب دینے والا نہیں. ابھی تو ان کو بہت سارا مطالعہ کرنے میں بہت وقت لگے گا. میرے خیال میں یہ بیسک سوالات ہیں جو ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے اس کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے. میرے خیال میں ابھی بہت کم وقت یہ پڑھتے ہوئے گزرا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ان کو عبور ہو جائے گا اور یہ لوگ ایسے سوال نہ پوچھیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ لوگ بہت کچھ یہاں سے لے کر نکلیں گے.
یہ میرے خیال ہے ان سب کے لیے لکھا گیا ہے جو ایسے سوالوں پر بہت کمنٹس دیتے رہتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ پیچھے جب میں سوال پڑھتی ہوں تو کچھ لوگ ساتھ ساتھ کمنٹس دیتے ہیں، یہ کل والا سوال، یہ وہی سوال، یہ غلط بات، یہ نہیں پوچھنا چاہیے، یہ عقل استعمال کریں. تو شاید یہ ان کے لیے ایسی رائے آئی ہے. میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے ہر وہ چھوٹی سی چٹ بھی اہم ہوتی ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے آتی ہے. میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس پر ایک خاص وقت لگاتی ہوں اچھی طرح سمجھنے میں، کیونکہ بعض سوال واضح بھی نہیں ہوتے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جواب دینے میں، لیکن میں اس بات کا بار بار احساس اس لیے دلاتی ہوں کہ کامن سینس یوز کریں، کہ تھوڑا سا ہوش میں بھی آئیں. ایسا نہ ہو کہ جب میں جواب دے رہی ہوں اس وقت پھر سو رہے ہیں اور اگلے دن پھر وہی سوال کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن جس کا جواب آ جاتا ہے اگلے دن پھر وہی بہو وہی سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی پیچھے موجود ہیں جن کو ان سوالوں کے جواب آتے ہوتے ہیں. ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ جب میں سوال کا جواب دیتی ہوں تو وہ یہ دیکھ لیا کریں، ریپیٹ کر لیا کریں کہ ان کو جو جواب آتا ہے کیا یہ اسی جواب کے مطابق ہے یا فرق ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ دلیل آپ کے پاس نہ ہو جو یہاں سے شاید نئی دلیل آپ کو مل جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں سیکھنے کو آ رہے ہیں انشاءاللہ معاشرے میں جا کے وہ ان چیزوں کو سکھائیں گے. تو خواہ آپ کو جواب آتا ہو، آپ بجائے اس کے کہ کمنٹس پاس کریں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں، آپ خاموشی سے سنیں، سننے والے بنیں اور سن کر وہ باتیں اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی بتائیں. لکھا ہے نسخہ کیمیا. مجھے بھی لیکچر کے دوران غنودگی شروع ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کنٹرول کروں. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھنا شروع کر دیا تو نیند اور غنودگی کا غلبہ ختم ہو گیا. شیطان سے پیچھا چھڑانے کا یہ حل بعد ازاں صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ لکھنا شروع کر دیں، اور اس سے ایک تو نیند چلی جائے گی، دوسرا یہ کہ چند لکھی ہوئی باتیں بعد میں بھی یاد رہ جائیں گی اور بعد میں دوسروں کو بتانے میں بھی سہولت ہوگی. تو یہ واقعی ایک اچھی بات بتائی ہے کسی نے جس پہ عمل ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.